السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، سوال تو میرے بھائی آپ نے سن لیا۔ یہ زیادہ تر جو مریض ہوتا ہے یہ اسیب کا مریض ہوتا ہے، جس کو جن کا اثر ہوتا ہے۔ تو دم اس کو کیا جائے یا اگر وہ اس قابل ہے کہ وہ پڑھے۔ دوسرا یہ ہے کہ باقاعدہ اس کا علاج بھی ہوتا ہے۔ پہلے تو دو چیزیں ہوتی ہیں، یا جن کی نظر ہوتی ہے یا جن جو ہے اس کو یہ دونوں ایک ہی میں آتی ہیں۔ یہ ذرا علمی بات ہے، میں ذرا تھوڑا سا آپ کو مختصراً سمجھاؤں گا تاکہ آپ کسی کے دھوکے میں نہ آ جائیں۔ اب ایسے مریضوں کو زیادہ تر لوگ جس کے پاس بھی جائیں گے وہ کہے گا جی اس پر جادو کر دیا، اس پر جادو ہوا ہے۔ اب وہ شیطان بھی سن رہا ہے کہ اس نے ملا نے کہہ دیا کہ اس پر جادو ہوا ہے۔ اب وہ جو ملا کہے گا وہ کرے گا۔ جا رہی ہے ادھر؟ تو وہ بولے گا اس کو جادو ہوا ہے اور اس کے کسی قریبی نے کیا ہوا ہے۔ عموماً جو ہوتا ہے نا، عموماً ایسے ہوتا ہے۔ بیچ میں مسئلہ اور ہوتا ہے، شیطان کو اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے، وہ کچھ بھی بن سکتا ہے، نہیں بن سکتا تو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل چہرہ مبارک ہے وہ نہیں بن سکتا۔ باقی اللہ نے اس کو قوت دی ہے، یہ بہت کچھ بن جاتا ہے۔ یہ کعبہ بھی بن کے گمراہ کر دیتا ہے، قرآن بن کے بھی سامنے آ جاتا ہے، بزرگ بھی بن کے آ جائے گا۔ صرف یہ نہیں بن سکتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل جو چہرہ ہے وہ نہیں بنا سکتا۔ اب وہ اس کی بات تو سن رہا ہے، میں جو بیسک سمجھا رہا ہوں، یہ زیادہ تر جو کیسز ہوتے ہیں یہ اسیبی کیس ہیں، جس کو جادو میں کنورٹ اس وقت ہوتا ہے جب ایک جادوگر بنا ہوا ہے پیر، لیکن وہ جادوگر ہے، وہ ایسے عمل کرواتا رہتا ہے علاج کی صورت میں جس سے وہ تکلیف بڑھتی جاتی۔ وہ جنات اس کو کیونکہ القاء کرتے ہیں، وہ اس کو ایسا ایسا علاج بتائے گا جس سے وہ قوت پکڑتا ہے۔ جو جن ہے یا جو پورا گروہ ہے، وہ جس قوت سے وہ طاقت وہ جس چیز سے حاصل کرتے ہیں، وہ معالج اس کو وہ عمل بتائے گا، کیونکہ وہ سنت سے ہٹا ہوا ہے۔ اب دیکھیں، ہمیں بھگانے کا طریقہ بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اذان کیا ہے؟ آپ سے نے فرمایا اذان جو ہے جب مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کی ہوا خارج ہوتی ہے اور بھاگتا ہے۔ ذرا غور کریے گا میرا بھائی، جن شیطان کی ہوا خارج ہوتی ہے جب اذان مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، تو وہ بھاگ جاتا ہے، پھر وہ آ جاتا ہے۔ اب اذان کا آپ دم بھی کر سکتے ہیں۔ ایسے مریض کو جب آپ پڑھائی کرتے ہیں، جب اس میں شدت آتی ہے تو آپ ساری پڑھائی روکیں، اس کے سیدھے کان میں اذان دینا شروع کر دیں، بار بار اذان دیں، بلکہ دوہری اذان دیں جس میں 2 بار آتا ہے۔ جو بھائی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ دوہری اذان کیا ہوتی ہے۔ اس سے اس کو شدت اور زیادہ ہوگی۔ وہ کوشش کرتا ہے بندے کو باتوں میں لگانے کی کہ ٹھہرو میری بات سنو، تمہاری چاچی نے اس پر کیا ہوا ہے۔ ہم نہیں کہتے تھے کہ مولوی نے پڑھائی دی تھی کہ وہ تمہارے سامنے آ جائے گا بندہ جس نے جادو کیا ہوا ہے؟ ایسا ہوتا ہے نا؟ یہ 100% غلط ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پردے رکھتا ہے۔ جھوٹ بولنے والے پر لعنت ہے، مگر صلح کرانے میں جھوٹ بولا جائے تو اس کو ثواب ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جھوٹ بول کے لڑائیاں کروانا، کیونکہ ہم اس معاملے کو جانتے نہیں ہیں۔ جو اس نے بولا یہ غیب کا معاملہ ہے، اسیب اس کو ہے، جن اس کو چمڑا ہے، بچپن سے چمڑ گیا، اسکول سے چمڑ گیا، گراؤنڈ میں چلی گئی، کوئی بھی جا کسی طریقے سے بھی اس کو اثر ہو گیا۔ اب اس کو جو پیشہ ور بیٹھے ہوئے ہیں وہ حساب لگائیں گے، کیا نام ہے تمہارا، ماں کا کیا نام ہے، یہ کرتے کرتے اچھا جی یہ تو تمہارے کسی قریبی نے اس پر جادو کیا۔ ہم نے بلیو کر لیا، اور اس کے بعد اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو اس کو غلط لائن پہ چڑھا دیا، آپ یہ عمل کریں، آپ کیا کریں جی یہ ایک گوشت کا ٹکڑا لیں، اس کے سرہانے کے نیچے رکھیں، اسے کے جسم پہ ملیں، اس کو جا کر قبرستان میں پھینک آئیں، اس کو چیلوں کووں میں ڈال دیں۔ وہ اللہ کے بندو، میں نے اس لیے کہا نا کہ نبی کو پڑھا ہوتا، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا ہوتا تو ہمیں کوئی دھوکہ نہ دے سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ 2 چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں،
جو اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھے گا کوئی اس کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چیل کو قتل کر دو، کوے کو قتل کر دو، کالے کتے کو قتل کر دو، سانپ بچھو کو مار دو، چھپکلی کو مار دو، یہ حدیث ہے۔ اب چھپکلی اتنی خبیث چیز ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ثواب کا بتایا ہے، اس کو مارنے کے فضائل بتائے ہیں۔ انہی چیزوں پر یہ جادو کرتے ہیں، انہی سے تمہارا اثر یہ دلوا دیتے ہیں صدقے کی شکل بنا کر کہ جی آپ نے یہ گوشت جو ہے یہ چیلوں کو ڈال دینا، ہر اتوار کو آپ نے ڈالنا ہے اپنی چھت پر، یہ دریا میں ڈالنا ہے، یہ سارا تمہارا بیڑا گرک کر رہا ہے۔ یہ علاج یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ علاج نہیں ہے، یہ الٹا تمہیں بھتا، تمہارا بھتا ان کو جا رہا ہے۔ اب جس اتوار کو تم گوشت نہیں پھینکو گے اسی اتوار کو تکلیف زیادہ ہوگی، بھاگے جاؤ گے ملا کے پاس، وہ کہے گا تو آج آپ نے گوشت نہیں نہ پھینکا۔ اب آپ کے ہاتھ سے وہ اس نے اس بدماش کو مہینے واری لگوا دی کہ چاند کی فلاں ڈیٹ کو تم نے یہ ڈالنا ہے۔ یہ علاج نہیں ہے، یہ بتا خوری ہے بتا۔ وہ جن کہتا ہے ٹھیک ہے ماما تم نے اچھا کیا، جس دن اس کو چیز نہیں پہنچے گی اسی دن وہ تنگ کرے گا۔ اور نبی سے پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا سارا کہ ہم کیسے بچ سکتے ہیں شیطان سے، نطفے سے لے کر قبر تک سے ہماری رہنمائی فرما دی۔ اب جس بچی کا، کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی میں اس کو سمیٹتا ہوں، کہ بچی کو جو بلیاں نظر آتی ہیں اس کو اسے اثر ہے، ٹھیک ہے، اس میں ایک جن بھی ہو سکتا ہے، پورا گروہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ دم ہے، اس کا علاج دم بھی ہے۔ اس کے لیے ایک بہترین زبردست طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ نظر کے لیے، یعنی کہ جیسے سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر لگی تو عامر کو بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا، پھر اس کو ایک طریقہ بتایا کہ اس طریقے سے تو اس کو پانی دو۔ سب سے پہلے یہ کیا کریں کہ جب کبھی کسی کے گھر میں ایسا مسئلہ شروع ہو تو سب سے پہلا کام یہ کرے، کوئی گھر کا بندہ جو نماز روزے کا پابند ہو، طہارت استنجے کا خیال رکھتا ہو، وہ اپنا وضو پانی پورا وضو کرے، ایک برتن کے اندر پانی باہر نہ گرے، A to Z وضو کرنا ہے۔ اس کے بعد اپنا غسل کرے، غسل بغیر صابن کے کرے، سارے جسم کا حصہ مخفی ظاہری باطنی سارے حصے اچھے طریقے سے ملے۔ وضو کا پانی بھی اس برتن میں اکٹھا ہو گیا، غسل کا بھی پانی اس میں اکٹھا ہو گیا۔ اب وہ مریض اگر ڈالنے والا خود ڈال لے، ورنہ وہ بندہ اس کے اوپر ڈال دے، چاہے اس کی ماں چاہے اس کا، اگر جو بھی ہمارا اس میں ہے، جیسے اگر جوان بچی ہے ٹھیک ہے، اگر وہ اس میں ہوش میں ہے تو وہ خود ڈال لے گی، اگر نہیں تو اس کی ماں اس کو جا کے اس کے اوپر ڈال دے۔ 1 دن 2 دن 3 دن کریں گے سب پتہ چلے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر اسیب بھی ہوگا انشاءاللہ اس عمل سے اللہ ٹھیک کر دیں گے۔ اگر اسیب بھی ہوگا، اگر اللہ نہ کرے نظر بھی لگی ہوئی، اور سب سے خطرناک جو چیز ہوتی ہے وہ نظر ہے۔ نہ جادو اتنا خطرناک ہے، نہ جن اتنا خطرناک ہے، سب سے خطرناک چیز ہے نظر۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر پر بھاری ہوتی تو وہ کیا تھا؟ تقدیر پر بھاری ہوتی تو وہ نظر ہے۔ اور آپ نے فرمایا جوان اونٹ ہنڈیا میں پک جاتا ہے۔ نظر کیا ہے؟ نظر ضروری نہیں کہ میرے دیکھنے سے نظر لگتی ہے، بولنے سے بھی نظر لگتی ہے، نظر نابینے کی بھی لگتی ہے، نابینے کی بھی لگتی ہے، نظر امریکہ میں بیٹھے ہوئے کی بھی لگ جاتی ہے۔ آپ نے تعریف کی، اس نے آگے سے تعریف کی بغیر اللہ کا نام لیے، اثر ہو گیا۔ باپ کی بیٹے کو، بیٹے کی باپ کو، اپنی نظر خود لگ سکتی ہے، جن کی نظر لگ جاتی ہے۔ اب کیسے بچا جائے ان ساری چیزوں سے؟ میں کیسے بچوں؟ میری اولاد کیسے بچے؟ میرا کاروبار کیسے بچے؟ دیکھیں آؤ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین کو کیا دم کیا کرتے تھے؟ جب فلک ناس آ گئی تو اس کے علاوہ کوئی دعا نہیں پڑھتے تھے، فلک ناس پڑھ کے دم کرتے تھے۔ ہمیں کیا حکم ہے؟ صبح شام کیا کیا کرو؟ 3 بار اخلاص فلک ناس پڑھا کرو، مغرب کے بعد 3 بار فجر اور فجر کے بعد پڑھو، اپنے آپ کو دم کرو، اپنے بچوں کو دم کرو۔ یقین جانے دعائیں یہ پڑھ کے آپ باہر نکلیں، آپ کو نظر لگانے والے بھی ہوں گے، حسد والے بھی ہوں گے،
جادو کرنے والے بھی ہوں گے، جن بھی ہوگا، انسان بھی ہوگا، اللہ آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے گا، مگر آپ کو یہ عمل کرنا پڑے گا۔ دیکھیں آپ نے فرمایا جس نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس کو صبح فجر کے بعد 3 بار پڑھ لیا، شام تک کوئی زمین و آسمان میں چیز اس کو ضر نہیں پہنچا سکتی، گارنٹی آ گئی۔ لیکن ٹائم مقرر کر دیا، جو صبح پڑھے گا، فجر کو پڑھے گا، مغرب تک اس حصار میں رہے گا، جب وہ مغرب کو نہیں پڑھے گا تو اس کا حصار ٹوٹ گیا، پھر اس کو جن انسان جو بھی ہے، اس کو زر جو بھی نظر بھی لگے گی، جو بھی ہوگا۔ ان سے بچنے کے لیے صبح شام کے اذکار ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں، جو آپ پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، انشاءاللہ العزیز اللہ نہ کرے جن کو تکلیفیں ہو چکی ہیں ان کا تو علاج ہوگا، اور جو اللہ کی فضل سے بچے ہوئے ہیں انشاءاللہ جنات، شیاطین، نظر، چاہے وہ انسان ہے چاہے وہ جن ہے، وہ اس سے شر سے محفوظ رہیں گے۔ اب اس بچی کا علاج میں بتا دیتا ہوں کہ اس کو جب شدت آئے، یعنی کہ 2 ٹائم اس کو دم کریں، زیادہ اس کو دم نہ کریں۔ جب وہ گفتگو میں وہ بولنا شروع ہو جائے چیز، تو اس کے ساتھ کوئی کلام نہ کریں، وہ دھمکی دے، کسی کا نام لے، اس کو بولو بس بھونکتا جا، جو بھی بھونکتا ہے میں پڑھتا جا رہا ہوں، اس پر اپنا جو بھی دم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، اس میں مسلم کے اندر دعائیں ہیں، پھر وہ اپنا ایک مجرب کتاب ہوتی ہے، اس میں کچھ 32-33 آیات ہوتی ہیں، کچھ آیات سحر ہیں، اس طرح کی وہ بعد میں بتا دیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ، کل کے پروگرام میں بھائیوں نے کوئی بندوبست کیا ہوا وہ دیں گے آپ کو۔ یہ ساری چیزیں ہیں، میرا بھی یہی کوشش ہے کہ میں لوگوں کو اس کا علاج خود بتاؤں تاکہ ان کی محتاجگی ختم ہو جائے۔ تو اس کا علاج یہی ہے میرے بھائی کہ نبی کو فالو کرو صلی اللہ علیہ وسلم، گھروں سے میوزک بند کرو۔ میوزک جو ہے نا یہ کھاد ہے اس کی، جنات کی، شیاطین کے اثرات کی۔ آپ دیکھتے ہیں یہ مزاروں پہ یہ ادھر ادھر قوالیاں ہوتی ہیں، میوزک بجتا ہے، لوگوں کو حال چڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ میوزک ان کی غذا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ساز کو ختم کرنے آیا ہوں، یہ زنا کا منتر ہے۔ اور آج تو ہم نبی کا نام تالیاں بجا بجا کر، میوزک بجا بجا کر لے رہے ہیں، یہ گوئیے جو مراسی ہیں، میوزک ہے، آج ہر گھر میں میوزک ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے سلفی صاحب میں 7 بار سورہ بقرہ پڑھتا ہوں، 7 بار سورہ بقرہ 17.5 سپارے بنتے ہیں، اور اتنے بڑے ہمارے وہ جماعت کے ساتھی ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، سب جانتے ہیں ان کے گھر میں یہ معاملہ۔ میں نے بولا کس نے تجھے اللہ کے بندے یہ بتایا؟ اب 7 بار بقرہ پڑھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھی جائے نا وہاں شیاطین نہیں آتے۔ جس گھر میں بقرہ پڑھی جائے وہاں شیاطین نہیں آتے۔ جس گھر میں روزانہ 7 بار سورہ بقرہ پڑھے پھر بھی جنات تباہی مچائیں تو پھر کوئی نہ کوئی تو مسئلہ ہے۔ میں نے بولا زیادہ پڑھائی جو ہے وہ بھی نقصان دیتی ہے، اس کے لیے بھی آپ کے جسم کے اندر اللہ نے کچھ اجزاء رکھے ہیں جو کہ سونے سے وہ پورا کر دیتی ہے، وہ قدرت کا ایک سسٹم ہے۔ جب آپ لمبی لمبی پڑھائیاں کریں گے پھر بھی آپ پر جنات غالب آ جائیں گے۔ مسنون طریقہ ہے، ٹائم پر نماز پڑھو، ہر نماز کے بعد 1 بار آیت الکرسی پڑھو، اور بہت سارے میرے بھائی آیت الکرسی بغیر اعوذ باللہ کے پڑھتے ہیں۔ یاد رکھنا اعوذ باللہ کے بغیر کوئی آیت پڑھی جائے وہ اثر نہیں کرے گی، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اعوذ باللہ جب بھی قرآن پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو۔ آیت الکرسی کو آپ 1,00,000 بار پڑھیں، اعوذ باللہ کے بغیر وہ جن پر اثر نہیں کرے گی۔ اعوذ باللہ پڑھ کے 7 بار پڑھیں، 1 بار پڑھیں اس پر اثر شروع ہو جائے گا، وہ تڑپنا شروع ہو جائے گا۔ یہ کر کے دیکھ لیں، آیت الکرسی جب بھی پڑھیں اعوذ باللہ پڑھیں، جب بھی قرآن کی کوئی آیت شروع کرنے لگیں اعوذ باللہ پڑھ کے شروع کریں، پھر دیکھیں اس میں برکت آتی ہے کہ نہیں آتی۔ پھر آپ اس کو ایسے مریض کو اذانیں دیں، 7 اذانیں دیں، اذان دے کر سورہ فاتحہ، یہ ایک مجرب طریقہ ہے، کیونکہ اس دلیل کے ساتھ ہم اس کو طریقہ بتاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس دلیل سے اذان بھی دم ہے۔ کسی بندے کو تکلیف ہے وسوسات کی، جسم درد کرتا ہے، سارے کام چھوڑ کے جب اذان ہوتی ہے غور سے اذان کو سنیں،
غور سے اذان سے اس کو سنیں، اس کا جواب دے، پھر اس کے بعد دعا پڑھے. اس عمل سے اللہ کے فضل سے اس کو یہ تکلیفیں دور ہو جائیں گی. کر کے دیکھ لیں، نوٹ کریں. ہم ساری باتیں جب اذان ہوتی ہے ساری، اللہ معاف فرمائے، ہمارے تو وہاں سسٹم ایسا ہے نا، ہمارے تو اللہ کا شکر ہے نہیں ہے یہ ٹی وی شی وی. ہوتا تھا جب کسی دور میں، جب اذان ہونی تو ہم نے آواز ہلکی کر دینی، یار بے ادبی ہوتی ہے. جب گانے کی ہونی اوپر کر دینی، استغفر اللہ، یہ گمراہی کی باتیں ہیں. تو اذان سننے سے بھی اللہ کے فضل سے اسیب کا علاج ہو جاتا ہے. اذان اس مریض کو دیں، اس کے سامنے قرآن کی تلاوت کریں، اس کے ساتھ گفتگو نہ کریں جن کے ساتھ. پھر تھوڑے دنوں کے بعد وہ کمزور ہوتا ختم ہو جاتا ہے. اگر اللہ نہ کرے نہیں فرق پڑتا تو پھر کسی معالج کو ڈھونڈیں جو کہ اس کے کام کا ماہر ہو اور صحیح سنت کے مطابق کرتا ہو، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ شفا دے گا. کیونکہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے، شفا بھی اللہ کی طرف سے، علاج بھی اللہ کا حکم ہے. جی ٹھیک. دوسرا سوال ہے، میری جوان بیٹی ہے، اس کو مرگی یا جنات کا دورہ پڑتا ہے اور آگ میں کود جاتی ہے، کوئی دعا بتائیے. کیا ہوتی ہے؟ آگ میں کود جاتی ہے. اچھا، آگ میں کود جاتی ہے، کوئی دعا بتائیے. اس لڑکی کے بچوں پر بھی ایسے ہی آتا ہے. اچھا، یہ بھی تقریباً اسی کے ساتھ کا کیس ہے، یہ اسیبی کیس ہے. اس کا باقاعدہ علاج ہوگا، کیونکہ آگ میں یا اس طرح کا کٹ لگانا اپنا آپ مریض کو کسی وقت بھی بڑا نقصان ہو سکتا ہے. باقاعدہ اس کا علاج ہوگا. تیسرا سوال ہے، مجھے میری بیوی کو تنہائی میں سے خوف محسوس ہوتا ہے. بیوی محسوس کرتی ہے کوئی گھر میں موجود ہے اور خوف میں رہتی ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ خوف کی اس طرح کی تکلیف شروع ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعا بتائی تھی. آپ میرا بھائی اس کو نوٹ کر لیں، یا آپ کو وہ دعائیں کی کتابیں کل ملیں گی، اس میں ہے یہ دعا: اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و من حمزات الشیاطین وان یحضرون. اس کو جو بھائی کو یہ تکلیف ہو وہ اس کو کثرت سے پڑھنا شروع کرے گا تو انشاءاللہ اس کی یہ تکلیف دور ہو جائے گی. میرے 3 بچے ہیں اور تینوں کی اولاد نہیں ہے. بیٹے کی شادی کو 6 سال ہو گئے، دوسری بیٹی کو 5 سال ہو گئے اور تیسری بیٹی کو 2 سال ہو گئے. اور دوسرا میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے میاں اور داماد کو 1 سال پہلے شوگر ہو گئی. اللہ تبارک تعالیٰ جی سب کی مرادیں پوری کرے. نبیوں کو بھی جب اولاد کی ضرورت پڑی تو اللہ نے نسخے بتائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک نسخہ بتایا تھا، انہوں نے پڑھا تو اس عمر میں بھی اللہ نے اولاد عطا کر دی. بڑا آسان ہے. ربی حبلی من الصالحین، اس کو کثرت سے پڑھیں، استغفار کثرت سے پڑھیں. یہ میں آپ کو جو علاج ہے نا صحیح وہ بتا رہا ہوں، اور ڈاکٹر سے بھی علاج کروائیں. استغفار پڑھنے سے یہ ہوتا ہے، یہ قرآن سے دلیل ہے کہ ایک بزرگ کا واقعہ، غالباً شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آتا ہے، عرض کرتا ہے شیخ اولاد نہیں ہے، دعا فرمائیں. انہوں نے فرمایا جاؤ جا کر استغفار کیا کرو. تھوڑی دیر کے بعد دوسرا آیا، عرض کی شیخ بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی کا خوف ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ بارش دے. تیسرا آیا، یا شیخ بڑے برے حالات ہیں، کاروبار تباہ ہو گیا، بربادی ہوگی، یہ ہو گیا. انہوں نے فرمایا جاؤ جا کر استغفار پڑھو. اب ایک ان پڑھ تھا بندہ میرے جیسا بیٹھا، اس نے بولا مولوی صاحب کچھ اور بھی آندا جے، جڑا ہی آندا انہوں استغفار تے لائی دیتا ہے، لگا دیتے. انہوں نے سورہ نوح کی 10 نمبر آیت کی تلاوت کہ جب تم استغفار پڑھو گے نا میں تمہیں میوے بھی دوں گا، بیٹے بھی دوں گا، آسمان سے بارش بھی برساؤں گا. صرف مسئلہ یہ ہے میرا بھائی کہ اپنے اللہ پر یقین کر لو بس. اللہ کہتا ہے بندے میں تیرے گمان کے مطابق ہوں. اللہ سے دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑا ہوا ہے. نماز کے بعد فرمایا کہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. اذان اور اقامت کے درمیان دعا کی بتایا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. جو ایسے تو نہیں اسٹوری نا، اب اس میں مانگے تو صحیح، تھوڑی دیر لگا لیا کریں. اٹھیں تہجد کے وقت
اللہ کی قسم تجربہ ہے، ضد لگاؤ جیسے ماں کے ساتھ بندہ ضد لگاتا ہے، جو مانگو نہ ملے پکڑو، یہ نسخہ اللہ بتاتا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا یحب المعتدین، چپکے سے اور طمع سے اللہ سے مانگو، اس وقت اٹھو، وہ پہلے آسمان دنیا پہ آتا ہے اور اعلان کرنے والوں کو حکم دیتا ہے اعلان کر دو، ہے کوئی نامراد جو مراد پوری کروا لے، ہے کوئی بے اولاد جو اولاد لے لے، ہے کوئی مقروض جو مجھ سے اپنے قرضے کے لیے کچھ لے لے، ہے کوئی بد نصیب جو اپنے نصیب مجھ سے کر لے۔ اس وقت وہ آوازیں دے رہا خود، 5 وقت اس نے بندوبست کیا اذان کا، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح۔ یہ میں آپ کو وہ طریقے بتا رہا ہوں جو اللہ نے بتائے ہیں، خود وہ کہہ رہا ہے کہ تجھے کامیابی میں دوں گا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مجھ سے مدد مانگو۔ ہم گھس گئے پیروں فقیروں کے پاس، ہم چلوں قلوں میں چلے گئے، ان بدبختوں نے اللہ کو اتنا کمزور تمہارے سامنے ظاہر کر دیا، نعوذ باللہ۔ اللہ کی وہ ذات، کالا پہاڑ، کالی رات، کالی چونٹی اس پر رینگے، وہ اس کے قدموں کی آہٹ سننے والا میرا رب، اور اس ظالم نے تمہیں اس کا محتاج بنا دیا کہ جب تک یہ مرے ہوئے کو نہیں کہوں گا وہ میری سنتا ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اتنا اللہ پر کمزور گمان اپنا۔ یقین سے مانگو، یقین سے کوئی نیکی کی ہے اللہ توفیق دے، کوئی نہ کوئی نیکی ہم نے کی زندگی میں، اللہ قبول کر لے، اس نیکی کو آگے لاؤ، اس اپنے اچھے عمل کو اللہ سے کہو، اے اللہ میں فلاں وقت تیری رضا کے لیے کام کیا تھا، فلاں کام کیا تھا، اللہ تو قبول کر لے، اللہ میری التجا ہے تو قبول کر لے۔ ہم نیکی کر کے تو اللہ پر احسان جتلاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ 2 نمازیں 2 زکاتوں کے پیسے دے کر ہم اللہ کو خرید لیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ابراہیم علیہ السلام، اس کا بیٹا، دونوں خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اور خوف کیا ہے کہ پتہ نہیں یہ عمل قبول ہوتا ہے کہ نہیں، تو کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ ڈر ہے کہ پتہ نہیں اللہ قبول کرتا ہے کہ نہیں، التجا کر رہے ہیں کہ اللہ نیکی اللہ کے آگے پیش کرو، پھر رو، آنسو لاؤ، وہ سمندروں کا مالک ہے، لیکن تیرے اس آنسو کی اتنی قدر کرے گا، تیری جھولی خالی نہیں کرے گا۔ اللہ کے لیے اس سے مانگو تو صحیح۔ اللہ کہتا ہے بندے تیرے میں گمان کے مطابق، ایک بدبخت اس کاغذ کا طوطا تمہارے سامنے بنا دے ڈرامہ کر کے، تیرا ایمان سارا اس پہ اکٹھا ہو جاتا ہے۔ وہ رب کائنات کا جس نے سب کچھ بنایا، اس سے تیرا ایک کاغذ کی وجہ سے اس نے ایمان ہٹا دیا۔ وہ تیری رگے حیات کے قریب، تو ایک بار کہے یا ربی، وہ 10 بار کہتا ہے یا عبدی، تو ایک قدم اس کی طرف آئے، وہ خود تمہیں گارنٹی دے رہا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آ نماز کی طرف، آ کامیابی کی طرف، میں رب تجھے کامیاب کروں گا۔ اور فلاح کا معنی دونوں جہاں کی کامیابی ہے۔ مانگو اللہ دے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کو جانماز کے اوپر آپ کے دل کو آئے گی سکینہ کہ میں نے جو مانگا مجھے مل گیا۔ اب خیال میرا یہ ہے کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، خیال آ رہا مامے کو 10,000 لے لوں گا، 50,000 ادھر لگاؤں گا، 60 ہو گیا ٹوٹل لگا رہا ہوں، مانگ اللہ سے لاؤں۔ دل میں لا، شیطان کہتا ہے اس سے بھی لے لینا، اس سے میں کہوں گا نہیں میں نے اللہ سے لینا ہے، وہ تیرے وسوسہ ڈال رہا ہے کہ یہ بھی کر یہ بھی کر۔ ایک بار ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنات کو ڈرانے کا کیا طریقہ ہے؟ جن ڈراتے ہیں، ہمارے سامنے بھی آتے ہیں، ہمیں بھی مسجد گرا دیں گے، یہ کرو، ہم تم نہیں کر سکتے۔ یہ ڈراتا ہے شیطان تمہیں، تمہارے دلوں میں خوف ڈالتا ہے۔ ڈرنے کا حق بھی صرف اس رب سے ہے، حیا کا حق بھی اسی کا ہے کہ میں اس سے حیا کروں، خلوت میں بھی جلوت میں بھی۔ پھر اس عقیدے کے ساتھ میں جب اللہ سے مانگوں کہ تو ہی میرا مشکل کشا، تو ہی میرا حاجت روا، تو ہی میری بگڑی بنانے والا، تو ہی میرا داتا، تو ہی غوث، تو انشاءاللہ تیری جھولی، تیرے آنسو سوکھنے سے پہلے تیری جھولی بھرے گا، نہ بھرے تو وہ رب ہی نہیں ہے۔ مانگ تو صحیح اس سے۔ تم نے تو کاغذوں کے اوپر، دھاگوں کے اوپر اپنا ایمان لے آیا کہ مولوی نے تیرے سارا گھر میں 2 قرآن پڑھے ہوئے، اس کو اس نے بے وقت کر دیا، اور غلط ملت آیت لکھ کر تجھے دے دی، جاؤ اپنے گھر میں لٹکا لو، برکت آ جائے گی۔ اس نے تو اس قرآن سے تیرا یقین ہٹا کر اس کاغذ پر لے آیا۔ وہ 30 سپارے بیکار ہو گئے جو مولوی نے تویز دیا، وہ برکت کے لیے آ گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ پر یقین، اللہ گنگوں کی بھی سنتا ہے، اللہ لفظوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ اس کیفیت کو دیکھتا ہے کہ یہ کیا کیفیت ہے اس کے دل کی، یہ کس کیفیت سے مجھ سے مانگ رہا ہے۔ اب ساری دنیا تو پڑھی لکھی نہیں ہے،
جو ساری مسنون دعائیں، وہ الفاظ جو نبی نے سکھائے ہیں، وہ اس کو پڑھ کے دعائیں مانگے۔ وہ اللہ کے بندو، اللہ کو پشتو پنجابی سب کچھ آتا ہے، صرف اپنے دل کی وہ کیفیت بناؤ۔ رات کو اٹھو، سارے سہارے وجہت وجہی باللہ للہ فطر السماوات، اللہ کی طرف منہ کر کے، ہر طرف سے منہ موڑ کے اللہ کی طرف آ جاؤ، رو، آنسو بہاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رونا نہیں آتا، منہ بنا لو، اللہ تیرے اس چکر کو بھی قبول کر لے گا۔ اس طریقے سے اللہ سے مانگو، بیماری، شفا، جو کچھ چاہیے اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہے۔ رات کو اٹھو جب وہ بانٹتا ہے، اٹھو تو صحیح، ساری رات دوستوں کے ساتھ فحاشی کی فلمیں، ڈرامے، باتیں، جب مانگنے کا وقت ہے اس نے انگڑائی لیتا، ماں بھی کہتی ہے سو جا میرا بیٹا، اب صبح اٹھ کے پڑھ لینا نماز۔ ہاں جی، دوستوں سے آیا، یہ نہیں کہ چلو اس کو بولوں بیٹا اب نماز پڑھ لینا۔ یہ تو ہمارے معاملات ہیں۔ اللہ سے تو ہم نے تعلق بہت کمزور نہیں ہے، توڑ لیا اللہ سے تعلق۔ تو آج دیکھو کیا ہو رہا ہے، نہ دوائی اثر کرتی ہے، نہ دعا، نہ حج، نہ عمرہ، کہیں محفوظ نہیں، نہ جوتا محفوظ، نہ ٹوٹی محفوظ، نہ خود محفوظ۔ اگر انسانوں سے بچتا ہوں جن پکڑ لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اسلم تسلیم، جو اسلام میں آ گیا وہ سلامتی میں آ گیا۔ میں کہاں اسلام میں ہوں؟ ہر طرف مجھ پر کوڑا برس رہا ہے، خوف کا ایک ایسا کوڑا ہے جس سے آدمی پاگل ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں میرے بھائی شارٹ کٹ ہیں، شارٹ کٹ۔ لوگ ڈھونڈتے ہیں شارٹ کٹ، مولوی صاحب کوئی ایسا وظیفہ دسو میرے سارے معاملے ہو جائیں۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے تو اتنا بکرے دے دیتے، اتنا گوشت دے دے، میں تیرا کام کر رہا ہوں یار، محبوب آپ کے قدموں میں ہے، تمنا کیسی کیوں نہ ہو پوری ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ شارٹ کٹ صرف اللہ کے ساتھ، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تیری رگِ حیات کے قریب ہے وہ رب، ساری زبانیں وہ سمجھتا ہے، جو مرضی مانگ، کسی کو وہ چغلی نہیں لگاتا، دوسروں سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے یار کمی نہ کسی نے، وہ کہتا ہے جتنا مرضی مانگتا جائے گا میں تیرے پر راضی ہوتا جاؤں گا۔ اس سے مانگو تو صحیح، اپنی کوئی نیکی، نیک عمل اللہ کے سامنے پیش کرو، پھر رو، چپ کے اللہ سے باتیں کرو۔ یقین جانا ہاتھ پھیرنے سے پہلے نہ دل کو سکینہ ملے، نہ بات پوری ہو تو پھر کہہ دینا انشاءاللہ العزیز، یہ یقین ہمارا ہو جائے بس۔ میری بیوی اس کو دورہ پڑتا ہے اور منہ بند ہو جاتا ہے، پورے جسم میں سوجن ہو جاتی ہے، کسی کی بات نہیں سنتی، 6 سال سے ہو رہا ہے، ہر 4-5 دن بعد بے حد غصہ آتا ہے اور قابو سے باہر ہو جاتی ہے۔ اب تقریباً نا کیفیت تو مختلف ہوتی ہیں، تو کیس تقریباً وہی ہے جو میں نے سٹارٹ میں کہا ہے۔ تو اس کے لیے یہی میرے بھائی جو میں مجموعی طور پہ کہہ رہا ہوں نا، یہ علاج ہے، اگر نہیں فرق پڑتا تو پھر باقاعدہ اس کا علاج کسی معالج سے جو مصنون طریقے سے کرتے ہیں ان سے کروائیں، اور یہ تعویذوں دھاگوں سے بچیں، ان چیزوں سے، ٹونے ٹوٹکوں سے بچیں انشاءاللہ۔ یہ قرآن کیونکہ شفا ہے، اور قرآن ہی سے شفا ہوتی ہے انشاءاللہ العزیز، کیونکہ سینے کی ساری بیماریوں کی شفا جو ہے۔ ہاں ایک چیز اس میں یہ ذہن میں رکھیں، کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا، یہ جو بیماریاں ہیں یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ حالانکہ یہ بیماریوں کی ماں ہوتی ہیں، یہ سیب ہو گیا، جن ہو گیا، نظر ہو گئی، تو لوگ چاہتے ہیں کہ اس کا شارٹ کٹ کوئی ہونا چاہیے کہ جیسے ہی ملا کے پاس جائیں وہ ایسا عمل کرے ہماری یہ بیماری دور ہو جائے۔ ایسا ہی ہے نا، پھر کو پیسے بھی نہ لگیں، جو پیسے لے لے چور فراڈیا، جو دم فری کرتا ہے اس کے دم میں اثر ہے، یہ ہے نا باتیں مشہور کہ جو پیسے لے کے دم کرتا ہے نا اس کے دم میں اثر نہیں ہوتا۔ میں آپ کو حقیقت بتاؤں، صحابی نے بکریاں لی نا، جب لی نا اجرت، تو نبی نے اس کو کیا کہا تھا؟ ڈانٹا تھا، اس کو ڈسکریج کیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا اللہ تیرے برکت ڈالے، لوگ تو برا کام کر کے لیتے ہیں، تم نے تو اچھا کام کر کے لیا، لاؤ اس میں سے میرا بھی حصہ نکالو، یہ وہ رزق ہے۔ جب اس کام میں ہم لوگوں کا ذہن یہ ہوگا کہ جاؤں جیسے ہی وہ کوئی پھونک مارے میں ٹھیک ہو جاؤں، میرا پیسہ بھی نہ لگے، کچھ بھی نہ ہو، ڈاکٹروں کو ہزاروں لاکھوں دے دیا، جب مال اس کے پاس آئے تو نہیں ہو فراڈیا ہی 100 روپیہ لیندہ ہی، ہاں جی ہے نا، یہی ہے نا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ بیٹھا ہوا اوپر سنت کے مطابق
اجرت جائز بھی ہے، مالج کے اوپر ہے، وہ 100 بکریاں بھی لے، نہ بھی لے، 1 بکری لے لے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں بگاڑ کب پیدا ہوا کہ جب اچھے لوگ اس لائن میں آنا چاہتے ہیں تو لوگ گمان کر لیتے ہیں کہ یہ ہن سانو کپڑے بھی کولوں دے وے کرایہ بھی دے ہمیں نا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس پر تو منو سلوا آتا ہے، یا اس کو کوئی خزانہ اللہ نے دے دیا کہ بانٹتا جا۔ عقل کے اندر سوچو کہ اس کے بھی کوئی گھر میں ہے۔ میں حقیقت حال آپ کو بیان کر رہا ہوں، کیوں کہ میں نے 16-17 سال فری کام کیا، پیچھے مڑ کے دیکھا کھانے کو کچھ نہیں بچا، بڑا کاروبار تھا۔ اب اگر کوئی مزدوری لے لیتا ہے، یہ میں آپ کو مجموعی بات بتاتا ہوں کہ یہ سمجھیں، جو آپ سے اجرت لیتا ہے جائز طریقے سے، اس کا حق بنتا ہے اس کو دے دیا کرو۔ وہ مزدوری کر رہا ہے، یہ ذہن سے نکالو، یہ شیاطین نے، یہ ان لوگوں نے اڑائی ہوئی باتیں ہیں کہ جو پیسے کو تو ہاتھ ہی نہیں لگاتے، ڈبہ رکھا ہے منڈ دے جاؤ، سرانے کے نیچے رکھتے جاؤ، ٹھیک ہے جی، صدقے کے نام پر لاکھوں لے لیتے ہیں، کوٹھیاں کاریں لکھوا لیتے ہیں، نہیں جی پیر صاحب سے پیسے بھی نہیں لیندے، کوٹھیاں کر کہاں سے کھاتا ہے وہ؟ یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس سے لوگوں کو بہت نقصان ہوتا ہے۔ جو آپ کے ساتھ مزدوری کر رہا ہے، آپ کی محنت کر رہا ہے، آپ کے گھر آتا ہے یا آپ اس کے پاس جاتے ہیں، اس کا جائز ہے دیں نا اس کا، وہ کہاں سے کھائے گا؟ یہ بھی ذہن میں سے نکال لیں کہ جو دم کے پیسے لیتا، ہاں جو فراڈ کرتے ہیں، جو آپ سے زعفران منگوا لیا، اتنی فلاں چیز لے آؤ، 2 بکرے لے آؤ، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ان چیزوں سے، کوئی تعلق نہیں۔ تو اللہ پاک، میری تو کوشش یہ ہے کہ جو میرے ایکسپیرینس میں آتا ہے میں آپ کو بتاؤں، لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کو حق اس کا ضرور دیا کریں، چاہے اس کو 1 روپیہ دے دیا کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بھی دیکھیں کہ اس کے پاس کوئی آمدن کا دیا، پھر اس سے کیا ہوتا ہے جب وہ بیچارہ بڑے جوش و خروش سے آتا ہے، جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے یار بچے بھی بھوکے مرنا شروع ہو گیا ہے، وہ پھر چکر بازی میں شروع ہو جاتا ہے، پھر شیطان اس کا ساتھ دینا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جب وہ جھوٹ بولنا شروع ہوگا تو رحمت تو ختم ہوگی اس کے ساتھ، تو پھر شیطان بھی اس کا ساتھ دے گا، پھر ایسے ایسے اس سے کام کروائے گا، پھر ایک دن آ کر وہ جیلی پیر بن جائے گا بیچارہ۔ مصنون طریقہ یہ ہے کہ اس کو دیں اس کی اجرت اگر وہ مانگتا ہے، اور یہ ذہن سے نکالیں کہ یہ بیماری ہاتھ لگا سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ عورت آتی ہے، وہ آ کر کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ کالا بندہ جب میں نظر آتا ہے تو مجھے دورہ پڑ جاتا ہے، میں گر جاتی ہوں۔ اس کو تو لکھا ہے نا کہ اس کو مرگی کی تکلیف تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تو اس بیماری پر، اس کو اسیب تھا، آپ نے فرمایا تو اس بیماری پر اگر صبر کرے گی تو اللہ تجھے اس کے بدلے میں جنت دے گا۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے میں اس پر صبر کروں گی، آپ یہ دعا فرما دیں کہ جب مجھ کو دورہ پڑتا ہے تو میری ستر ننگی ہو جاتی ہے، اللہ میری حیا کو ڈھانپے رکھے۔ اب اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ یہ بڑی صبر آزما تکلیف ہے، اللہ کسی کو نہ لگائے۔ اگر اللہ نہ کرے کسی کو یہ مصیبت میں وہ مبتلا ہو گیا ہے تو پھر اس کو صبر کے ساتھ اس کا علاج کروانا چاہیے، نہ کہ اس کے ذہن میں ہو کہ میں فلاں کے پاس جاؤں گا اور وہ چھو کرے گا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ وقتی طور پہ شیطان کو، اس جن کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ معالج کیا ہے، اگر اس کو نہیں پتہ تو وہ اپنے چیلوں سے پوچھ لیتا ہے کہ یہ کس چیز سے مرتا ہے، تو وہ اس کو بتاتے ہیں، وہ پھر جھوٹ الٹے سیدھے علاج بتاتا ہے، وہ تھوڑے دنوں کے لیے اس کو چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ وہ سن رہا ہے، وہ تو آپ کا بھیتی ہے، ساتھ ہے اس کے، پھر تھوڑے دنوں کے بعد وہ پکڑے گا۔ کیوں لوگوں کو بیچاروں کا اتنا ایمان خراب ہوا ہے اس لائن کے اندر، اچھے اچھے بندے جا کر نعوذ باللہ شرکیہ حرکات کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارے گھر سے یہ چیزیں دور ہو جائیں۔ اب شرک تو ہے ہی خباثت، شرک جہاں ہوگا وہاں شیاطین قوت پکڑتے ہیں۔ اب عرب ملکوں میں ہم نے دیکھا ہے یہاں علاج اگر کسی کا کریں بہت جلدی اللہ پاک شفا دے دیتا ہے۔ ہمارے ادھر ایک علاقے کے جن کو، ایک مزار کے جن کو مارو وہ 10 مزاروں کے اور جن آتے ہیں لڑنے کے لیے، ایک دوسرے کی وہ مدد کرتے ہیں۔ جہاں شرک ہوتا ہے وہاں بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور جہاں یہاں پر تو توحید ہے الحمدللہ، کوئی ایسے اڈے بھی نہیں ہیں جہاں پر شرک، اندرونی خانہ ہوتا ہو کچھ نہ کچھ، مگر الحمدللہ میں نے یہ دیکھا ہے ان ممالک کے اندر، میں جاتا رہتا ہوں، یہاں بہت آسانی سے کیس ہو جاتے ہیں۔ کوئی ہوگا کوئی بہت ہی زیادہ کوئی
سخت کیس، ورنہ یہاں جلدی کیس ہو جاتے ہیں ہمارے ادھر انڈیا پاکستان کی نسبت۔ جی یہ سارے ایک جیسے ہیں نا، یہ سارا ایسے ہے، اس کا باقاعدہ علاج ہوگا ان کا نا۔ جادو والے جن اور عام جن میں کیا فرق ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جادو کے ذریعے آیا ہے یا عام جن ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے میرے بھائی، یہ ہے غیب کی چیزیں۔ کچھ لوگ نا قیاس کرتے ہیں کہ جس کی آنکھیں اس طرح ہوں تو جس کے ہاتھوں کو یہ رنگ ہو تو اس کو جادو ہوتا ہے، اس کو یہ ہوتا ہے۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جب تک معالج اس کو ڈائیگنوز کر کے علاج نہ کرے یہ بڑھے گا علاج۔ اور آج تک یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات میرے پاس کوئی مریض آتا ہے تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ یار اس پر تو جادو ہوا ہے، اس کی ساری کیفیت جو ہے وہ جادو والی ہوتی ہیں۔ سوالات بھی کرتا ہوں، اس کا چہرہ بھی دیکھتا ہوں، آنکھیں بھی دیکھتا ہوں، ناخون بھی دیکھتا ہوں، جو بھی اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہوا ہے۔ تو جب آگے چلتا ہوں تو پتہ چلتا ہے اس کو تو نظر لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ یہ ذہن میں ڈال دیں، کامن علاج بتا رہا ہوں نا، کہ اگر جادو بھی ہے یا جن ہے یا اسیب ہے، نظر لگی ہوئی ہے، اس کا فلک ناس علاج ہے، اس کا صبح شام کے اذکار ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اگر ڈائیگنوز کر بھی چکے ہیں تو اس کا بھی وہی آیات جو ہیں، کیوں کہ فلک ناس دو صورتیں ایسی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے قرآن میں اس سے بڑھ کر کوئی صورت، یہ اتری بھی کس لیے تھی؟ یہ جادو کے توڑ کے لیے اتری تھی۔ اس میں حسد بھی ہے، گرے لگانے والے جادوگر بھی ہیں، اس میں نظر بھی ہے، اور اس میں من الجنتی والناس، یعنی کہ اس میں مس بھی ہے، وسوسہ بھی ہے کہ وہ تمہارے سینوں میں جو وسوسے ڈالتا ہے، اس سے اسیب بھی ثابت ہوتا ہے۔ یہ دو صورتوں کی کثرت کر لیں، کثرت سے مریض کو پڑھائیں، مریض کے سامنے پڑھیں، قرآن پڑھائیں، قرآن کی تلاوت گھر میں لگائیں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مجرب بھی ہیں، کوئی ثابت بھی ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے گھروں میں دھونی دیا کرو، کچھ چیزوں کا نام لیا، مر کی دھونی دیا کرو، کلونجی کی دھونی دیا کرو، بخور ہوتے ہیں آپ کے یہاں پر بہت ہوتے ہیں، اس دھونی سے بھی ان کا علاج ہوتا ہے۔ عود ہو گیا، یہ چیزیں، یہ سارا، یہ باقاعدہ آپ کو کوئی معالج جو ہوتا ہے وہ بتائے گا کہ آپ اس طریقے سے، اگر وہ ڈائیگنوز کر لیتا ہے۔ سب سے زیادہ مشکل اس میں یہ کام ہے کہ بندے کو بیماری کو اسیس کرنا کہ اس کو کیا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں چلو ابھی تو کچھ بھی نہیں آ رہا، ابھی تو طالب علم بھی میرا خیال بنے ہیں کہ نہیں، ہم خواب سنتے ہیں، اس سے اندازہ کچھ ہو جاتا ہے، کچھ کیفیات ہے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے، اس کو کرتے گئے۔ اس طرح یہ ایسا نہیں ہے کہ میں بتاؤں کہ جی اس عمل سے پتہ چلتا ہے کہ جادو ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میں 100% کہہ دوں کہ بھئی اس کو جادو ہوا ہے تو اس کو نظر ہے، ایسا نہیں کوئی طریقہ۔ عصری والے تمام بھائی گاڑی کی طرف چلے جائیں، عصری والے جو عصری سے آئے ہیں وہ تمام بھائی گاڑی کی طرف۔ اگر قرآن کام کرنے سے مریض کو الٹی آنے لگے اور بڑا پیشاب آنے لگے تو اس سے کیا سمجھا جائے؟ جادو ہے یا عام جن کی وجہ سے؟ دوبارہ پڑھیں گے۔ اگر قرآن دم کی کرنے کی وجہ سے مریض کو الٹی آنے لگے اور بڑا پیشاب آنے لگے تو اس سے کیا سمجھا جائے؟ جادو ہے یا عام جن کی وجہ سے؟ ہاں یہ جادو کی علامت ہوگی کہ وہ یا تو اس کو جن نے کچھ کھلایا ہوا ہے یا کسی نے جادو کھانے میں اس کو دیا ہوا ہے۔ جیسے ہی آپ پڑھائی شروع کریں گے اس کو کیا آنے شروع ہو جاتے ہیں، یا وہ بھاگتا ہے پیشاب کرنے کے لیے، اس کو اٹھنے مت دیں، اس کو بولیں ادھر ہی جو کچھ ہے کر دو، یا آگے اس کے برتن رکھ دیں، اس کو جانے اگر باتھ میں جائے گا تو سمجھیں وہ نکل کے بھاگ گیا پھر دوبارہ آئے گا۔ یعنی کہ یہ پلائے ہوئے جادو کی نشانی ہے، یہ تو عام ہوتا ہے کہ عام لوگ بھی سمجھتے ہیں، جیسے ہی اس پر پڑھائی شروع کرتے ہیں تو اس کو کیا آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اس کو جہاں جن نے کچھ کھلایا ہوا ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم اپنے کھانے کے برتنوں کو اچھے طریقے سے صاف کر لیا کرو، فرمایا نا انگلیاں چاٹ لیا کرو، ورنہ شیطان کے لیے نہ چھوڑو۔ یہ زیادہ تر تکلیف بڑھتی ان چیزوں سے ہے۔ کھانا تھوڑا سا پلیٹ میں چھوڑ دیا، پھر ایک تو پہلے سے تھوڑی سی ہوئی اثر ہو گیا، جادو ہو گیا، پھر جب یہ حرکات ہوتی ہیں تو اس سے وہ پنپتا ہے، اس سے اس کو قوت ملتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا پتہ نہیں کس ذرے میں شفا ہے، لال ہی دی نا۔ اپنے برتنوں کو اچھے طریقے سے صاف کر کے کھایا کرو، ایسا کرا کریں نا، اس سے بھی دانت صاف کر کے سویا کرو، اس سے بھی ان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اسیب والا بندہ روزے رکھے
رات کو سونے سے پہلے مسواک یا اپنے دانت صاف کرے، جلدی اللہ اس کو ٹھیک کر دے گا۔ جس کو اسیب ہو نا پرانا، وہ اپنی صفائی رکھے، اپنے دانتوں کی، اپنے کھانے کی، غذا کی، بالکل تھوڑا کھائے، زیادہ نہ کھائے، تو انشاءاللہ اس سے بھی وہ ٹھیک ہو۔ روزے رکھے اگر اللہ اس کو ہمت دیتا ہے۔ میری بیٹی بچپن سے 5 ٹائم کی نماز پڑھتی ہے، اس کی کمر پر کالا نشان واضح ہوا ہے اور کان میں بھی۔ کسی نے بتایا کہ اس پر اثرات ہیں، مگر وہ اس کے اندر داخل نہیں ہو پائے۔ سونا بالکل نہیں پہن سکتی اس کی وجہ سے، اور یہ معاملہ جب سے شادی ہوئی ہے تب سے ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر اس کے میاں جو ہیں نماز پڑھتے ہیں 5 وقت، وہ 3 یا 7 دن اپنے وضو غسل کے پانی سے ان کو نہلا دیں تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے شوہر شیطان ہیں اور میں آیت الکرسی پڑھ رہی ہوں۔ 2 بار کوشش کے باوجود میں آیت الکرسی پوری نہیں کر پا رہی ہوں۔ نیند سے جاگنے کے بعد، نیند بیداری کے بعد بھی میں آیت الکرسی پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں، پر میں آدھی ہی آیت الکرسی پڑھ پاتی ہوں۔ مہربانی فرما کر سکھا۔ اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ اس کو بولتے ہیں ربط کا جادو نا، وہ جو جنات شیاطین کرتے ہیں میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے، اس میں انسان کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، بعض کا جنات کرتے ہیں۔ تو اس طرح خواب میں جو بیوی، جو میں بہنیں بیٹیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، جن کو اپنے خاوندوں کے متعلق کوئی برے خواب آئے نا، تو وہ اس کا سوچ لیا کریں کہ میرا خاوند میرے ساتھ مخلص ہے۔ شیطان دکھاتا ہے کہ دیکھو تمہارا خاوند کسی اور لڑکی کے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ نفرت کر رہا ہے، تمہیں طلاق دے رہا ہے۔ یہ اس طرح کی جو خوابیں ہیں نا، یہ شیاطین دلوں میں وسوسے ڈالنے کے لیے اس کو اور زیادہ دیکھو نا، خواب میں بھی میں نے دیکھا، قرآن بھی میں نے پڑھ کے سوئی ہوں، تو اس کے باوجود میرے میاں میں نے دیکھ لیا کہ میں اپنی پھوپھی کی بیٹی کے ساتھ ہر وقت خواب میں مجھے نظر آتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، کیوں کہ قرآن نے، حالانکہ جادو سے بڑا کچھ ہو جاتا ہے، لیکن قرآن نے جو ذکر کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرِّ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ شیاطین، چاہے وہ جن ہے چاہے وہ انسان ہے، یہ جادو کرتے ہیں میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے، مگر یہ نہیں ضر پہنچا سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو اس کا مطلب ہے جادو بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اب اس کے بچنے کا طریقہ بہترین یہی ہے کہ جس بہن بیٹی کو اس طرح کے وسوسے آئیں یا خواب آئے، وہ سمجھیں کہ یہ شیطان اس پر حملہ کر رہا ہے، اس کا میاں اس کے ساتھ مخلص ہے، نہ وہ کسی دوسری عورت کے ساتھ ہے، نہ ایسا کوئی مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ جب وہ اس پر اس کا گمان بنے گا، تو اگر اللہ نہ کرے اس کے خامند میں کوئی اس قسم کی کوئی، اللہ نہ کرے کوئی آگے چل کر کوئی بات بھی ہوگی، تو وہ بھی اللہ اس سے دور کر دے گا، کیونکہ اللہ کہتا ہے بندے میں تیرے گمان کے مطابق ہوں۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے گھر جا رہا ہوں، وہاں پر کسی اور کو پا کر واپس لوٹ رہا ہوں۔ لفٹ کے دروازے سے ہر کسی شخص نے مجھے روک دیا، وہ مجھے جانے نہیں دے رہا، اس کا چہرہ میں نہیں دیکھ پا رہا، اور میں کلمہ توحید پڑھنے لگا۔ کیا پڑھنے لگا؟ کلمہ توحید۔ ماشاء اللہ، اچھا، اللہ برکت دے جی ان کی، اس میں یہ تو بہت زیادہ، ان کو چاہیے کہ وہ صبح ایک تسبیح کی پڑھا کریں، اور ویسے بھی نا اپنے گھر میں یا ہر نماز کے بعد سورہ بقرہ کی 102 نمبر آیت، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یہ ہر نماز کے ساتھ پڑھے، اگر ٹائم ہو آیت الکرسی کے ساتھ یہ پڑھ لیا کرے، تو انشاءاللہ اللہ اس کے گھر کو محفوظ رکھے گا ان چیزوں سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک دن گھر پر اکیلے تھی، بچے اور شوہر گھر پر نہیں تھے۔ اچانک اس دن سے میرے شوہر کے دل میں یہ شک گھر گیا ہے کہ میرا تعلق میرے ہمسائے سے ہے۔ خدا جانتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں، اور انہوں نے کچھ دیکھا بھی نہیں، پھر وہ یہ ماننے کو تیار نہیں۔ اب میرا یہ دل کھینچا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ابھی دیکھیں، یہ ایک بڑا زبردست سوال ہے، اور بہت سارے گھر جو ہیں اس طرح برباد ہو جاتے ہیں، اور اللہ نے بھی یہ جو ذکر فرمایا ہے کہ جو جادو کرتے ہیں میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے۔ اب میں آپ کو ایک نقطہ سمجھانے لگا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ قتل بڑا گناہ ہے یا زنا؟ قتل بڑا گناہ ہے نا، زنا چھوٹا ہے نا؟ تو قتل پر 2 گواہ ہیں اور زنا پر 4 گواہ ہیں، ہے کہ نہیں؟
قتل پر 2 گواہ اور زنا کے اوپر 4 گواہ. اگر 3 آئی وٹنس بھی آ جائیں تو اللہ کہتا ہے قاضی کو کہ انہی کو لمبا ڈالو اور ان کو 80 درے لگاؤ. یہ 4 کیوں نہیں آئے؟ اتنا حساس معاملہ ہے. اب بعض اوقات گھروں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بیوی ماشاءاللہ بڑی نیک، ساری دنیا اس کی شہادت دیتی ہے، خاوند قسمیں اٹھاتا ہے کہ میں جب آیا ہوں تو وہ لڑکا بھاگ کر گیا ہے. ایکچوئل وہ نہیں ہوتا، حقیقت نہیں ہوتی، وہ جن ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. جنات ایسا کرتے ہیں. جب جادو ہوتا ہے نا میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے، یا جن کسی عورت کے اوپر نظر رکھ لیتا ہے جس کو جن کی نظر کہتے ہیں، تو اس کی کوشش، اگر وہ شادی شدہ ہوتا ہے تو کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اس کو طلاق دلوائی جائے. اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہوتا ہے، عمریں بڑھ جاتی ہیں، پھر ان کی شادیاں نہیں ہوتی، چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. اس کو بھی یہ جو معالجین جو ہیں پیشہ ور، یہ اس کو جادو میں دے دیتے ہیں، حالانکہ یہ جن کی نظر ہوتی ہے. اس لیے سادگی اپنانا. ان بہن بیٹیوں کو چاہیے کہ اپنے گھر کے معاملات کبھی رشتہ داروں میں بھی جو ان کی گھر کی آسائشیں ہیں، جو رائشیں، جو بھی اللہ نے ان کو عطا کیا ہوا ہے، مجلسوں میں ان کا ذکر نہ کیا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی خوشیاں اور اپنے راز چھپا کے رکھا کرو. اپنی خوشیاں اور اپنے راز چھپایا کرو. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اتنی سی بات بڑیا کر بتاتے ہیں لوگوں کو، پھر اس میں نظر بھی لگ جاتی ہے. پھر نظر لگتی ہے تو پھر بربادی شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی چیز اگر کوئی تقدیر پر بھاری ہے تو وہ نظر ہوتی ہے. تو اس لیے یہ بڑا اچھا علاج بھی ہے. بدگمانی چھوڑ دو، بدگمانی چھوڑ دو. بدگمانی جو ہے یہ تباہی ہے. بدگمانی جو ہے گمان میں کوئی برائی لے آتی ہے، پھر اس کو الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ لوگ جو کہتے ہیں نا یہ نفسیاتی مریض ہے، اسلام نفسیات کو نہیں مانتا. نفسیاتی مریض کیا ہے؟ یا وسوسہ ڈالتا ہے جن یا انسان ڈالتا ہے. ایک بندہ اس کو میں نے بول دیا یار تینوں جن چمڑے آیا، یہ میں انسان تھا، میں نے اس کو وسوسہ ڈال دیا کہ اس کو اب تجھے یہ بھی ہوتا ہے نا، یہ بھی ہوتا ہے. وہ کہے گا ہاں جی مجھے ہوتا ہے. اب میں نے وسوسہ ڈالا، اب جو اس کے ساتھ جن ہے، شیطان ہے، وہ اس وسوسے کو اور زیادہ کرنے لگا کہ ہاں ایک مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے، ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے. یہ پھر اس کو کہتے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اس کا علاج بدگمانی چھوڑ دو کسی کو. اس کا علاج بدگمانی نہ کرو کسی کا. سوء ظن نہ رکھو، حسن ظن رکھو. سوء ظن رکھو گے نفاق پیدا ہوگا، پھر بندہ منافق ہو جاتا ہے، پھر حسد آتا ہے. یہ بیماریاں تمہیں بچانے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے نسخے بتائے ہیں. انشاءاللہ العزیز ان چیزوں پر عمل کریں. اگر کسی پر کوئی بدگمانی آ بھی رہی ہے تو آپ اس کو جھٹکیں، انشاءاللہ اسی طرح ہو جائے. اب دیکھیں نا ایک آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوا ہے، اس کو ایک پرانی بات ایک ذہن میں آ گئی بیوی کی کہ اس نے فلاں وقت میں اپنے باپ کے سامنے مجھے گالی دی تھی. اب اس بات کو گزرے ہوئے بھی 20 سال ہو گئے ہیں. آج تھوڑی سی بات ہوئی ہے تو میں نماز میں آیا ہوں تو ایک دم میرے دماغ میں آنا شروع ہوئی، فلم چلنی شروع ہوگی پرانی. یہ وسوسے ڈالتا ہے. اس کا نام بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. جو نماز میں جن شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اس کا نام بتایا، وہ خنزب ہے. خنزب رہنمائی کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ علیحدہ بات ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا ہوا ہے، ورنہ اگر ہم نے صحیح نبی کو فالو کیا ہو تو ہمارے یہ معاملات اللہ کے یہاں سدھار دے گا. میرے خواب میں دیکھا وہ بھائی کو بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس کی بیوی پاک ہے، انشاءاللہ العزیز کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے خواب میں دیکھا کہ کوئی عورت میرے گھر کوئی جادو کی چیز پھینک کر چلی گئی اور وہ پردے میں ہے، اور وہ ایسا کرنے کے بعد جانوروں کی گندگی میں سو گئی، غائب ہو گئی. میرے گھر کے حالات بہت برے ہیں. بوڑھوں میں محبت نہیں، لڑائی جھگڑا بیماری عام ہے. بار بار میری روزی کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے. ہم جو بھی معاملات میں ہیں وہ میری بہن نہ میں ایک نسخہ بتا دیتا ہوں. نماز عصر کے بعد جہاں تہجد کے یعنی کہ فجر و تہجد کے درمیان ایک تسبیح اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل.
اول آخر دروشی پڑھ کے کرے تو انشاءاللہ اللہ ٹھیک ہوگی. وہم نہ کرے کہ اس پر جادو ہے. جادو ہے تو ہم جوتے پہ لکھتے ہیں, اللہ بہت بڑا ہے. جادو ہے بھی تو اگر ہم اس کو جادو اب مجھے لوگ کہتے ہیں نا صاحب بتائیں مجھے کیا ہے, میں نے بولا میں نہیں بتاتا. علاج کروانا تو کرواؤ, میں بتاؤں گا کچھ نہیں. کیونکہ جب میں نے کہہ دیا نا جادو ہے, معالج نے کہہ دیا نا جادو, اب جادو نہ بھی ہوا تو شیطان آپ کو ایسے ایسے کرتب کر دکھائے گا کہ وہ جادو بن جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہ اسیبی اثر ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو کنورٹ کرتے اب اس خواب کی جو تعبیر اگر کوئی دے دے انتہائی ڈینجرس بن جائے گی. اس میں یہی ہے کہ میں اس بہن کو یہ کہتا ہوں کہ بس اللہ پر رجوع کرنا ہے, اللہ بہت بڑا ہے. کیونکہ مجھے کوئی تکلیف پہنچے تو میں کس کو کہتا ہوں, اللہ کو کہتا ہوں. میں نے وہ دعا بتائی ہے, انشاءاللہ العزیز وہ اس کو پڑھے گی, اللہ اس کے گھر کے سارے معاملے ٹھیک کر دے گا. بلیو نہ کرے کہ مجھ پر جادو ہوا بھی ہے تو آپ نے جادو کو بلیو نہیں کرنا. اس کو جوتے پہ لکھے. اگر گھر میں کسی کو خون نظر آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی بیت الخلاء میں, اور اس کے علاوہ گھر میں مالی پریشانی بھی ہے اور برے خواب آنا اور خواب میں ڈرنا, تو پلیز اس کے بارے میں بتائیے کیا کرنا چاہیے. خواب میں بھینس دیکھنا یا جوئیں دیکھنا یا سانپ دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ اچھا, میں اس کا علاج بتاتا ہوں, مراد چھوڑیں. جس بھائی کے گھر میں, بہن کے گھر میں کپڑے پھٹتے ہوں یا خون آتا ہے, پانی کے چھینٹے آتے ہیں یا گوشت آتا ہے, ایسا عموماً ہوتا ہے, یا گندگی آ جاتی ہے یا کھانا پکایا کچھ اور نکلا بیچ میں سے گندگی, اس طرح ہمارے پاس بہت سارے ہزاروں کیس آتے ہیں. تو خون کے لیے یہ آنا انتہائی خطرناک ہوتا ہے. جو بندہ اس کو صاف کرے اس کو چاہیے فوری طور پہ, اگر گھر میں کوئی اس کا اگر بیوی صاف کرتی ہے تو اس کو چاہیے اپنے میاں یا گھر کا کوئی فرد جو پاک صاف ہے, نماز پڑھتا ہے, فوری طور پہ اس کا پانی لے, وضو غسل والا, اس سے وہ غسل کرے گی تو انشاءاللہ وہ اثرات دور ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز. اور وہی پانی تھوڑا سا بچا کے اس کے چھینٹے مار دیں. پھر گھبرانا نہیں ہے, ڈرنا نہیں ہے. ابھی یہ ریاض کی بات ہے, میرے اپنے ہی میں ایک جگہ تھا تو میں ان کے گھر میں تھا, تو میں عصر کی نماز پڑھ کے آیا تو وہ ڈرے ہوئے تھے. کہتے یہ دیکھیں جی ہمارے بچے کے اوپر نا خون آیا اور یہ دیکھیں میں نے صاف کیا. میں نے دیکھا, میں نے ان کو یعنی کہ بے خوف بھی تو کرنا ہے نا, ورنہ تو شیطان چڑھ جائے گا اوپر. میں کہوں او ہو جیسے ہوتا ہے نا, تو بھی جیسے ہی کوئی کسی کے پاس لے جاؤ نا تو وہ کہے گا وہ یہ بڑا سخت ہے جی, انہوں ہاتھ نہ لانا, بس سٹو ان جا کے. اس کو بولو کچھ نہیں, یہ انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. جب کہہ دیا نا کچھ نہیں تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. آپ اس کا گمان بنا دیں. میں نے بولا بیٹا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹیشو کہاں ہے, مجھے دکھایا خون کا بھرا ہوا تھا. میں نے بولا کچھ نہیں ہے. میں ان کو بولا جاؤ جا کر نا وضو کرو, غسل کرو, بچے کے اوپر ڈالو, کچھ نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ نسخے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. سوچو گے تو ہوگا. توڑ بھی کر لیا, اب ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. کہہ بھی دیا اللہ کو کہ اللہ تو محفوظ رکھنا, تو اللہ نہ بہرا ہے نہ گنگا ہے, اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالی. یہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے یہ خون کا آنا یا دالیں آنی گھروں میں اس طرح کی. اس کا علاج بہترین یہی ہے, سورہ بقرہ پڑھو گھر میں. بقرہ کے آخری رکوع صبح شام پڑھو, صبح شام کے اذکار پڑھو. یہ ساری چیزوں سے اللہ جان چھڑا دے گا. کسی پر جن کا اثر ہے کیسے پتہ چلے گا؟ یہ تو پہلے بھی سوال ہو چکا ہے بھائی جان. یہ تو میں نے سکھا دیا تو سارے مالج بن جائیں گے, تو میری تو ہڈی خراب ہو جائے گی. میں نے خواب میں دیکھا کہ کعبے کا طواف میں کر رہی ہوں اور میں کسی کو جوس دے رہی ہوں اور کہتی ہوں کہ میں طواف شام کو کروں گی. اور ایک خواب میں دیکھا کہ میرے شوہر کو میں ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہی ہوں اور وہ کہتا ہے کہ پہلے 50 تھی دل کی دھڑکن اور اب 70 ہے. میں اور میرے شوہر باہر نکلتے ہیں اور وہاں اولے گر رہے ہیں. میں اور میرے شوہر کہہ رہی ہوں اب یہ اولے نہیں اٹھا سکتے. میرے شوہر اور مجھ پر مسئلہ چل رہا ہے, مسائل چل رہا ہے. اللہ اس پر رحم کرے جی, اللہ پاک رحم فرمائے. بڑی بہن کثرت سے اللہ کو یاد کرو. یہ میں بتانے لگا ہوں, ایک نسخہ لکھ لو اگر وہ سن رہی ہیں تو. یہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 ہے, وہ ہر نماز کے بعد 10 بار پڑھے اعوذ باللہ کے ساتھ.
اتنی آواز میں پڑھے کہ کم از کم اس کے کان میں آواز جائے، یعنی کہ اعوذ باللہ پڑھے گی جب بھی شروع کرے گی، ہر نماز کے بعد اس کو پڑھے، اور یا اللہ ہو یا ودود ہو اس کو کثرت سے پڑھے، انشاءاللہ اللہ اس کے حالات ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ شیخ صاحب میرا بیٹا جس کی عمر تقریباً 10 سال ہے، کچھ عرصے پہلے خاص کر مغرب کے وقت رونا ایک منٹ، میں یہ ان بہن بھائیوں کو بھی بتا دوں یہی نسخہ کہ بہت سارے گھروں میں ایسے مسائل ہیں جن کے گھروں میں میاں بیوی کا معاملہ خراب ہوا ہے، طلاقوں تک خلا تک باتیں پہنچی ہوئی ہیں، اگر انشاءاللہ العزیز وہ یہ نسخہ آزمائیں گے تو اللہ کے فضل سے ان کے گھر ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ میرے بیٹے کی عمر 10 سال ہے، کچھ عرصہ پہلے خاص کر مغرب کے وقت رونا چیخنا شروع کرتا اور روتا کہتا مجھے نہ مارو مجھے نہ مارو، پھر آپ کے پاس لایا گیا، آپ نے کیا اور علاج کیا اور اس سے بہت فائدہ ہوا، اور اس کے بعد اب بچے پھر تنگ کرنا شروع کر دیا ہے، اور اب اس کے بارے میں کیسے علاج کریں؟ دیکھیں جی، علاج تو بتایا ہوا ہے تو وہ آپ کریں، لیکن میں ایک نسخہ بتاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو مغرب سے لے کر عشاء تک، یعنی کہ مغرب کے بعد اپنے گھروں سے باہر نہ نکالا کرو، نہ بچوں کو نہ ہی اپنے جانوروں کو گھروں میں بند کر لیا کرو، اور اپنے دروازوں پر اللہ کا نام لے لیا کرو۔ اس وقت جنات شیاطین کے نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حدیث کے لفظ ہیں کہ شیطان ان بچوں کی دبر میں انگلی کرتا ہے، یہ لفظ ہیں۔ اس وقت جو مغرب کے بعد بیماری لگتی ہے نا بچوں کو، ساری زندگی ٹھیک نہیں ہوتے، اور نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی فرما دی ہوئی ہے، بچوں کو مغرب سے عشاء تک کوشش کیا کرے گھروں سے باہر نہ نکالا کریں۔ ہمارا وہی وقت ہوتا ہے، ضد ہے نا شیطان کو ہمارے نبی سے اور ہمارے سے، کیونکہ وہ دشمن ہے۔ ڈاکٹروں کا بھی مغرب کے بعد ہی ٹائم ہے، پارکوں میں جانے کا بھی، سیر و تفریح کا بھی، ہاں جی یہی ٹائم ہے۔ ضد ہے، ضد نبی کی بات نہیں ماننی، تو نبی کی نہیں ماننی تو پھر مانو شیطان کی، پھر وہ کرے گا۔ اس لیے نسخہ بتا دیا اپنے گھروں کو، دروازوں کو۔ یقین جانیں یہ میری ذات کے ساتھ ایک واقعہ ہوا، میں سٹارٹ میں پہلے نا جنات کے ساتھ مل کے کام کرتا تھا، تو پھر بعد میں اللہ نے میری اصلاح کی تو میں نے ان کو علیحدہ کر دیا، تو میں اللہ کے فضل سے کلام سے شروع ہو گیا علاج کرنا الحمدللہ۔ تو میرا دوست ہوتا تھا، مسلمان تھا وہ جن، اچھا علم رکھتا تھا۔ ایک دفعہ کی بات ہے، وہ میرے آنا چاہتا تھا مجھے ملنے کے لیے، تو مجھے اس نے القاء کیا جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے، تو میں نے اس کو بولا آ جاؤ یار اندر آ جاؤ، کہتا ہے میں نہیں آ سکتا، تو نے دروازے پہ بسم اللہ پڑھی ہوئی ہے، حالانکہ وہ مسلمان جن تھا۔ تو نبی وقت نے فرمایا اپنے دروازوں پر اللہ کا نام لے لیا کرو، جب گھروں سے نکلو دعا پڑھو، ٹوائلٹ میں جاؤ، ہم کیا کرتے ہیں آدھی دعا باہر پڑھتے ہیں آدھی اندر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ باہر کھڑے ہو کر دعا پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس کے بعد الٹا پاؤں اندر ڈالو، جب باہر نکلو سیدھا پاؤں ڈالو، گھر سے باہر جاؤ۔ پھر ایک اور بات ہے کہ ہم نے حدیث میں پڑھا جی کہ گھر سے نکلنے کی دعا، وہ اپنے گھر کے لیے ہم نے مختص کر لی، حالانکہ اپنے گھر کے لیے نہیں، کسی بھی گھر میں جاؤ تو اس میں داخل ہونے کی دعا پڑھو، کسی بھی گھر سے نکلو یہی دعا پڑھو۔ اس نے اللہم اجرنی من النار، اس کا ہم نے ترجمہ کیا ہوا جی کہ اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا، یہ نہیں بنتا، اللہ ہمیں ہر قسم کی آگ سے بچا، جن بھی آگ سے ہیں۔ ایک وہ جس بیان کو جو بلیوں والا نہیں بتایا انہوں نے، اگر وہ اس کو اذان دی جائے اور 10 بار یہ لفظ کہے جائیں اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار، پھر اذان دی جائے 7 بار اس طرح کرے تو انشاءاللہ اس سے بھی اللہ اس کو ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ، وہ بھی جلے گا وہ انشاءاللہ اس سے۔ شیخ صاحب میرا چھوٹا بھائی دبئی میں ہے، اس نے مجھے فون پر خواب بتایا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں فوت ہو جاتا ہوں، غسل کفن کے بعد جب قبرستان لے جاتے ہیں تو میں اپنی ماں کی قبر کے اوپر گر جاتا ہوں، اور قبر کے اندر سے بہت پیاری تلاوت کی آواز آ رہی ہے جو آج تک نہیں سنی، اور قبر کے اندر سے ایسی خوشبو آ رہی تھی جو آج تک نہیں سنگی۔ میری ماں کو فوت ہوئے تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی تعبیر نہیں، اس کے لیے میں اس کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ کثرت سے اپنی ماں باپ کے لیے نا مغفرت کی دعا مانگے۔
ربی رحمہما کما ربیانی صغیرا، اور استغفار زیادہ پڑھے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ خواب کی تعبیر بعض اوقات نہ جو معبر ہے اس کے ذمہ بن جاتا ہے کہ اگر خواب کی تعبیر بھیانک ہو یا غلط ہو تو اس کو اجازت ہے کہ وہ نہ دے. اگر اس میں کوئی انتباہ ہے تو وہ انتباہ اس میں وہ نقطہ بیان کر دے، بھائی تم یہ عمل کر لو. ضروری نہیں ہے کہ، کیونکہ تعبیر یہ بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب کا تعبیر کا پورا ہونا اس طرح ہے جیسے پرندے کے پنجے سے مٹی کا جھڑ جانا. تو اس لیے تعبیر جیسی دی جائے، جس طرح دی جائے اسی طرح ہو جاتا ہے. لہذا احتیاط کیا کرے خوابوں کی تعبیر لینے میں. ہر آسان کام میں رکاوٹیں، نوبت یہاں تک ہے کہ آمدن کم اور اخراجات کئی گنا، بار بار قرضہ اور اخراجات میں بن گیا ہوں. قانونی پیچیدگیاں بھی ہیں، نماز و روزے کے پابند ہوں اور عرصہ دراز سے یہی صورتحال ہے. ابھی میں نے کسی کو بتایا تھا یہی اعوذ بکلمہ اپنا اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز. وہ بھائی اس کے ساتھ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ دونوں دعائیں 100 بار پڑھے، اللہ تعالیٰ خیر کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یا عصر کی نماز کے بعد یا تہجد کے بعد پڑھے انشاءاللہ. اللہ یہ شارٹ ہے، شارٹ کبھی کر کے دیکھیں. ہمیں اس طرف آنا ہی نہیں ہے. ہم نے کہنا کہ لکھاں والا وظیفہ 10 ذرا ساری رات بہ کے پڑھا میں، یہ نہیں ہوتا، ایسا نہیں. شارٹ کام کرو. یہ نبی کے نسخے ہیں. طریقہ جو ہے یہ مسنون نہیں ہے، یہ تو مجرب ہے، لیکن یہ دعائیں نبی کی بتائی ہوئی ہیں. اگر قرآن آیا دم کرنے سے مریض کو ایسا محسوس ہو کہ پورے جسم میں سوئیاں چبھ رہی ہیں تو یہ جادو کی علامت ہے یا عام چیز کی؟ یہ جادو کی بھی علامت ہے اور یہ اسیب کی بھی علامت ہے. تو پھر اس پر یہ کرنا چاہیے کہ کثرت سے اور زیادہ قرآن پڑھے. معالج اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لے، جب پڑھنے والا اس کے سر پہ ہاتھ رکھے، ٹھیک ہے، وہ پڑھے. پھر وہ پیشاب کا بہانہ کرے، اس کو نہ جانے دے. وہ کہہ کرے اس کو بولو ادھر ہی کر دو. تھوڑی دیر پڑھتا رہے گا، وہ انشاءاللہ خود ہی دفع ہو جائے گا. یہ اصل میں یہ ایسا کرتا ہے مریض کو. پھر وہ جو پڑھنے والا، جو علاج کرنے والا ہوتا ہے یا گھر کا بندہ یا معالج، وہ یہاں اس کو باتوں میں لگا لیتا ہے، یا اس کا کام ہے پڑھائی روکنا. جب مریض کی تکلیف بڑھ رہی ہے تو آپ زیادہ پڑھائی کریں، زیادہ پڑھائی کریں. گھر میں خوشبو لگا دیں، چاہے کلونجی کی دھونی دے دیں. اس کے بعد آپ پڑھائی کریں گے تو انشاءاللہ وہ ٹارچر ہوگا، وہ چھوڑے گا، اس کا باپ بھی چھوڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن ٹائم لگتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. کئی لوگ کہتے ہیں سلفی صاحب 6 مہینے ہو گئے پڑھتے پہ ہیں، بیماری لگی 40 سال ہو گئے، 6 مہینے تنگ پہ گئے. مجھے رات کو نیند نہیں آتی اور میں پریشان ہوتی ہوں، آپ بتائیں کیا کریں؟ جب بھی نماز پڑھتی ہوں تو ناپاک ہو جاتی ہوں، یعنی بلیڈنگ. اچھا جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی طریقہ ہے. وضو کے بعد جب وضو کر چکو تو ایک چلو پانی لو اور اپنے آسن کے اوپر، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، چھینٹا مار لیا کرے. انشاءاللہ اس سے تو یہ جو اس قسم کے وسوسات کی بیماری ہوتی ہے نا، کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ جیسے میرا پیشاب کا قطرہ نکل گیا، کچھ لوگوں کو جی میں نے جیسے ہی وضو کیا میری ہوا خارج ہو گئی، ایسا ہوتا ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری دوپر میں پھونکے مارتا ہے، کھانے والی جگہ میں نا جن پھونک مارتا، پھر تمہارے دل میں وسوسہ ڈالتا، چھوڑ یار نماز، ہوا خارج ہو گئی ہے نا. ایسا نسخہ بتانے لگا ہوں، نبی کا نسخہ ہے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا یا رسول اللہ ایک حرام ہے ایک حلال ہے اور تیسری چیز مشتبہات ہے، تو جس میں شک ہو جائے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا شک والی چیز کو چھوڑ دیں، یہی حکم ہے نا. لیکن وضو والا جو شک کا وضو ہے اس پر کفایت کرتا ہے. آپ کو شک ہے، یقین نہیں ہے، شک ہے میرا وضو نہیں ہے، میرا وضو ٹوٹ گیا، محسوس ہوگا کہ جیسے قطرہ نکل گیا، پٹ پہ جا رہا ہے، چل رہا ہے، نماز نہیں توڑنی ہے آپ کو، پڑھتے جائیں. کیونکہ آپ نے فرمایا یہ جسم کو پکڑ کے نچوڑتا ہے، تمہیں بتاتا ہے دیکھو قطرہ نکل گیا. اس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ دل میں بعض کو ہے بھی تکلیفیں، لیکن ان تکلیفوں کا علاج بھی یہی ہے.
آپ نے ایک بار وضو کر لیا، حجت تمام ہوگی، اب آپ معذور ہیں، آپ بیمار ہیں، نہیں ہوا رک رہی، پیشاب آ رہا ہے، قطرہ نکل رہا ہے، آپ نے علاج بھی کروایا لیکن نماز بھی میں نے پڑھنی ہے، کپڑا رکھے وہ نماز پڑھے گا انشاءاللہ العزیز، اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ نماز میں یہ تنگ کرتا ہے، اس کا نام بتایا، یہ خنزب ہے، اس کو کیا کرو؟ اور نماز ہی میں جس مرضی کوشن میں ہو، سجدے میں ہو، رکوع میں، جہاں بھی ہو، اعوذ باللہ 3 بار پڑھ کے الٹے کی کندھے کی طرف دیکھنا نہیں ہے، اس طرح کر کے تھو کریں گے انشاءاللہ اسی وقت آپ کو فرق پڑے گا، اسی وقت کہ یار ابھی کیا نظر آ رہا تھا، ابھی یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ طریقے بتائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ٹائم بہت ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آخری سوال ہے، باقی سوالات انشاءاللہ تعالیٰ کل کے درس میں دیے جائیں گے۔ مجھے بہت پریشانی ہے، میری کمر اور کانوں میں نشان ہیں جیسے جلا دیتے ہیں، بالکل کالے، دوا کرانے پر بھی ٹھیک نہیں ہوا، آپ بتائیں کیا کریں؟ مولانا کو بتایا، وہ کہتے ہیں جادو ہے، میرا شوہر نماز بالکل نہیں پڑھتا۔ اللہ رحم کرے جی، یہ زیادہ تر نا نظر کی نشانیاں ہوتی ہیں، جب ایک دم نشان آ جاتے ہیں جسم پر، دانے نکل آتے ہیں چہروں پر، ایک دم جلد خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے، تو یہ زیادہ تر نظر ہوتی ہے۔ تو جس کو جو ان پڑھ جو معالج ہوتے ہیں نا، اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں کہ تیرے تو جادو کسی نے کر دیتا ہے۔ اس کا جو بہترین علاج ہے، بہترین، گھر پہ آئیں، بیوی کو بولے، خامند بولے یا خامند بیوی کو بولے، کسی بھی نیک بندے کا بھی پانی لے لے، اس کا وضو غسل کا پانی لے کر اس سے 1-2 بار غسل کر لے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اس کی یہ بیماری ٹھیک کر دے گا۔ کہیں مجلس سے ہو کر آئے ہیں، آتے ہی گھر میں لیٹ گئے ہو، بیماری بخار چڑھ رہا ہے، باجی کہ گئے تھے کسی شادی پہ، اس دن سے پتہ نہیں کمر میں درد نکلا ہے اور اتنا برا حال ہے کہ کوئی ڈاکٹروں کو پتہ ہی نہیں چل رہا کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا، تو سمجھ نہیں آ رہی، بس وہ سب یہی کہتے ہیں تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ وہ کیا کرے گا، وہ اپنا وضو غسل کر لے یا کسی سے لے لے، اس کا پانی اپنے اوپر ڈالے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، انشاءاللہ اللہ اس کو شفا دے دے گا۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ بھائیوں کا بھی بیٹھنا آنا قبول فرمائے۔ آخر میں کچھ اعلانات ہیں۔ ایک اعلان تو یہ ہے کہ کل انشاءاللہ یہی پروگرام مسجد ابوبکر جامع ابوبکر پورا میں شیخ صاحب کا انشاءاللہ پروگرام رہے گا، کل عشاء کے بعد، انشاءاللہ کل عشاء کے بعد، کل جمعہ کو عشاء کے بعد مسجد ابوبکر میں انشاءاللہ شیخ محمد اقبال صفی صاحب کا پروگرام رہے گا کہ جس میں جنات، شیاطین، نظر بد اور دم وغیرہ کے اس عنوان پر انشاءاللہ رہے گا۔ تو اس میں ابھی جو سوال رہ گئے ہیں، کیونکہ سوالات بہت زیادہ تھے، تو اس میں سے کچھ سوالوں کے جواب دیے جا سکتے ہیں، کچھ سوال باقی جو سوال رہ گئے ہیں انشاءاللہ کل ان سوالوں کے بھی اور مزید جو سوال آئے گے ان کے بھی جواب دیے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ شیخ صاحب اگر پسند کریں تو اپنا ٹیلی فون نمبر دے دیں، ساتھی سے کو کہوں کہ بہت ساتھیوں کا مطالبہ ہے کہ شیخ صاحب اگر اپنا نمبر دے دیں تاکہ ہم ان سے رابطہ رکھ سکیں جب بھی کوئی اس طرح کے معاملات ہوں۔ تو میرے بھائی معذرت کے ساتھ نا، اتنا میرا یعنی کہ مصروفیت ہے اور اتنے نمبر ہے پوری دنیا میں نا، میں فون اٹھاتا ہی نہیں ہوں، ان کے واٹس ایپ یا جو بھی ہے نا میرا، میں جواب دے نہیں سکتا۔ صرف میں نے جو باہر کے لوگ ہیں ان کے لیے رات کو نا 10 سے پاکستانی ٹائم کے مطابق 10 سے 11 بجے تک کا ٹائم رکھا ہوا ہے، وہ بھی اگر میرے پاس ٹائم ہوتا ہے تب، ورنہ آپ یقین جانیں معذرت کے ساتھ کہ اتنی دنیا اس میں مبتلا ہے، یورپ ہو یا افریقہ امریکہ ہو، کہ ہر آدمی کی بیچارے کی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، تو پھر میں اس لیے اب معذرت، بلکہ مجھے وہ ٹی وی والے کہتے ہوتے ہیں جی کہ ہمارے پاس تو مولوی صاحب جب آتے ہیں وہ پہلے کہتے ہیں جی کہ ہمارے وہ فون کی پٹی چلائیں، تو آپ ایک واحد ہے کہ ہمیں روکتے ہیں کہ جی میرا فون نمبر نہ کسی کو دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹا آپ میرا بھائی ہیں، اللہ آپ کی مشکلیں آسان کرے، تو میں جواب نہیں دے سکتا نا، فون اٹھاؤں، میرے پاس اتنا رش ہوتا ہے، جو بھائی وہاں رہ کر آئے ہیں دیکھیں میری کیا مصروفیت ہوتی ہے، تو معذرت کے ساتھ ہے، فون نمبر میں لکھوا دیتا ہوں، آگے اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ آپ کوئی مسئلہ ہو یوٹیوب پہ جا کر آپ میرے وہاں پر ہیں لیکچر، اس میں اسی طرح علاج بتائے ہوئے ہیں،
اگر وہ سنیں گے انشاءاللہ عزیز تو آپ کو کوئی نہ کوئی نسخہ آپ کا مل جائے گا. اور میرا یہ کام شروع کرنے کا بھی یہی تھا کہ لوگوں کو انڈیپینڈنٹ کر دوں کسی طریقے سے کہ یہ جعلی ملا پیروں سے ان کی جان چھوٹے. جو کوئی ان کو مسائل ہوں یہ خود اللہ رسول سے رہنمائی لے لیا کریں. تو انشاءاللہ ان لیکچروں میں آپ کو بہت کچھ مل جائے گا. نمبر آپ نے لکھنا ہے تو لکھ لیں میرا بھائی 0333515646. ہاں جی 0333515646. اور مزید یہ بھائیوں کے لیے کافی بھائی تقریباً اس پروگرام میں پہلی بار آئے ہیں. یہ ہمارا پروگرام ہر مہینے میں ہوتا ہے. ہر مہینے کی تیسری جمعرات کو اس مسجد میں ہمارا یہ پروگرام رہتا ہے کہ جس میں کوئی اہم ترین وہ ٹاپک جس کی ہم سبھی کو ضرورت ہوتی ہے وہ لیا جاتا ہے. تو اس میں تمام بھائیوں کو اس بات سے مطلع کیا جاتا ہے کہ اس میں خود بھی شریک ہوا کریں اور دوسرے بھائیوں کو بھی دعوت دیا کریں تاکہ ہم اللہ کے دین کو سمجھیں. اور آج کے ہمارے بہت سے مسائل جو ہیں اس کی بنیاد جو ہے وہ صرف دین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے. بے شک قرآن و سنت سے دوری کی وجہ سے ہے. اور دین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم بہت سے ایسے غلط کام کر دیتے ہیں یا قرآن و سنت کی تعلیمات پر نہیں چلتے تو پھر اس طرح کی مشکلات سے دو چار ہوتے ہیں. تو اس لیے جس طرح کہ شیخ صاحب آپ کو الحمدللہ تو تک بار بار بتا رہے تھے اسی چیز کا کہ ہماری یہ حل جو ہے ان سارے پریشانیوں کا ان ساری مصیبتوں کا مشکلات کا وہ جو ہے وہ اللہ کے قرآن کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر ہے. تو ہم سبھی اس چیز کو سیکھنے کی جاننے کی کوشش کریں. تو ہر مہینے کی تیسری جمعرات کو یہاں پر پروگرام رہتا ہے. تو تمام بھائی اس میں شرکت کیا کریں تاکہ ہم اللہ کے دین کو سمجھیں اس پر سمجھ کر چل سکیں اور عمل پیرا ہو سکیں. اور اس کے ساتھ ہی تمام بھائی جو گاڑی میں آنے والے ہیں بنا سلمان سے یا سطرہ سے وہ سبھی بھائی کو آئے تشریف لے جائیں. اور کھانے کے ہمارے جو بھائیوں کو پروگرام دیا گیا تھا ان شاء اللہ آپ بھائی نکلتے ہوئے ساتھ دے جائیں گے. دعا میرے بھائی پڑھ لیں سبحانک اللہم